بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید، میں ہوں مہوش نثار، اور اس بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے ساتھی اینکر ذوق احمد۔ خبرنامے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے شفافیت اور کرپشن کے کم ہونے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نئے پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی۔ پاکستان دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں 16 درجے مزید نیچے چلا گیا ہے۔ عالمی رینکنگ میں پاکستان 124 میں سے 140ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ جو علاج کرنے آئے تھے انہوں نے روگ اور بڑھا دیا۔ کرپشن ختم کرنے کے نعرے پر برسر اقتدار آنے والی پی ٹی آئی کے دور میں ملک کرپشن کی پستی میں مزید دھس چکا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا بھر میں کرپشن کی عالمی درجہ بندی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرپشن کی درجہ بندی میں پاکستان اور نیچے چلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سکور میں 3 پوائنٹس کی کمی آئی۔ 2021 میں پاکستان صرف 28 پوائنٹس حاصل کر سکا ہے، جبکہ 2020 میں پاکستان نے 31 پوائنٹ حاصل کیے تھے۔ کرپشن بڑھنے کی وجہ سے پاکستان عالمی رینکنگ میں 140ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن انڈیکس کے لیے ڈیٹا پی ٹی آئی دور حکومت کے دوران لیا گیا۔ کرپشن کی عالمی درجہ بندی کے مطابق پاکستان میں بھارت اور شری لنکا سے بھی زیادہ کرپشن ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئیں۔ تحریک انصاف کے دور اقتدار کے پہلے برس کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا سکور 32، دوسرے برس 31 اور اس سال 28 ہے۔ پاکستان نے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک سروس میں صرف 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ گزشتہ سال 37 پوائنٹس تھے۔ رشوت لے کر عوامی معاہدے، لائسنسنگ، من پسند فیصلے سے متعلق سوال میں پاکستان نے اس سال 41 پوائنٹس لیے، جبکہ گزشتہ سال 43 پوائنٹس لیے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن سے متعلق جاری تازہ رپورٹ نے کرپشن فری پاکستان کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ جہاں افراط زر میں اضافہ ہوا، وہیں کرپشن میں بھی پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا ماضی کی حکومتوں کا تقابلی جائزہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان کے سکور میں ہر سال کمی آ رہی ہے۔ 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان 180 ممالک میں سے 42 سکور کے ساتھ 139ویں نمبر پر تھا۔ 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پاکستان 175 ممالک کی فہرست میں 127ویں نمبر پر آ گیا تھا۔ اب چلتے ہیں 2014 میں جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کا عالمی رینکنگ میں سکور 50 تھا اور 175 ممالک میں اس کا نمبر 126واں تھا۔ 2018 میں جب نواز لیگ کی حکومت گھر گئی تو اس وقت کرپشن انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ ماضی کے مقابلے میں بہتر تھی۔ پاکستان کا سکور 64 تک پہنچ گیا تھا اور 180 ممالک میں اس کا نمبر 117واں تھا۔ پھر تحریک انصاف نے ملک کی بھاگ توڑ سنبھالی۔ 2019 میں پاکستان 117 سے 120ویں نمبر پر چلا گیا۔ 2020 میں پھر تنزلی ہوئی اور پاکستان 180 ممالک میں سے 124 نمبر پر آ گیا، جبکہ 2021 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں مزید گر کر 140ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ یہی نہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں 180 ممالک کی کرپشن کا موازنہ کیا گیا۔ ڈنمارک، فن لینڈ میں کرپشن میں نمایاں کمی ہوئی، جبکہ ایشیائی ممالک میں کرپشن میں اضافہ ہوا۔ آگے بڑھے تو اسی حوالے سے بات کریں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں بدعنوانی کی سطح رک گئی ہے اور 86% ممالک میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بہت معمولی اضافہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ انڈیکس میں سر فہرست ممالک میں ڈنمارک 88 سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے، جہاں کرپشن میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق دوسرا نمبر بھی یورپی ملک فن لینڈ کا ہے، اس کا سکور 88 ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیوزی لینڈ کو بھی 88 سکور کے ساتھ تیسرا نمبر دیا ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تینوں ممالک جمہوریت اور شہری آزادی کے لحاظ سے بھی دنیا کے سر فہرست 10% میں شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کرپٹ ترین ممالک کی، جہاں کرپشن کا کینسر ناسور بن چکا ہے۔ 180 ممالک میں سب سے آخری نمبر جنوبی سوڈان کا ہے، جس کا سکور 11 ہے، جہاں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کرپٹ ترین ممالک کی فہرست میں شام کا دوسرا نمبر ہے، جس کا سکور 13 ہے۔ افریقی ملک صومالیہ کرپٹ ممالک میں تیسرے نمبر پر موجود ہے، جس کا سکور بھی 13 ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے، جہاں بے روزگاری عروج پر ہے، اس کا سکور 14 ہے۔ خانہ جنگی کا شکار ملک یمن کرپٹ ممالک میں 5ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، جس کا سکور 16 ہے۔ کرپٹ ترین ممالک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جو خانہ جنگی کا بھی شکار ہے، جبکہ ایشیا میں کرپٹ ترین ممالک میں پاکستان کا نمبر
5वां है, इसका स्कोर 28 है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर है। बेहतर माशी पॉलिसीज के बायस बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है, लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे। इकॉनमी को सबसे ज़्यादा ड्राइव हाउसिंग करती है, जिसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड हुई हैं। सीमेंट के भी सेल्स और जो स्टील की भी सेल्स हुई थी वो अब थोड़ी नीचे आई हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बदकिस्मती से ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया है पिछले कोरोना की वजह से 1 साल में, सारी कीमतें ऊपर चली गई हैं। वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी, जिस रेट के ऊपर पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है, ये मुझे एहसास है कि इसकी जो महंगाई की वजह से हमारा ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका अभी मुश्किलों में है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा मज़दूर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, मज़दूरों की 40 से 60% की उनकी भी जो आमदनी वो बढ़ी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हुआ, क्योंकि हमारा माशाअल्लाह तकरीबन 1400 अरब रुपया इजाफी देहातों के अंदर गया है। बरतानिया में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मखसूस इलाकों में ग्रीन एयर जोन का कानून लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर, ट्रैलर्स और दीगर भारी गाड़ियों को दाखिल होने के लिए इजाफी रकम अदा करना होगी। इस बारे रॉसडेल टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन ने मुकामी काउंसलर्स के साथ मुलाकात में अपने खदशात से आगाह किया। राजा वाजिद की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। बरतानिया में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन एयर जोन का कानून लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रेलर्स और दीगर भारी गाड़ियों को दाखिल होने के लिए इजाफी रकम अदा करना होगी। इस हवाले से रॉसडेल टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने मुकामी काउंसलर्स के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। साबिक मेयर काउंसलर मोहम्मद जमान का कहना था, टैक्सी ड्राइवरों के साथ पहले भी राबता था, अब भी है। टैक्सी ड्राइवरों को मुत्तहिद होकर अपनी ज़रूरियात बारे कौंसल और पुलिस अथॉरिटी को आगाह करें। काउंसलर इफ्तिखार अहमद का कहना था कि हम टैक्सी ड्राइवरों के साथ हर महाज पर साथ हैं। काउंसलर शकील अहमद और सुल्तान अली और काउंसलर समीना जहीर का कहना था कि हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना है और उन्हें मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाकर हल करवाने की कोशिश करेंगे। राजा सगीर अहमद और तैयब नबी का कहना था कि पिछले 2 बरसों कोरोना वायरस की वबा से टैक्सी ड्राइवरों की माली हालत अच्छी नहीं है। वो नई गाड़ियाँ खरीदने की सकत नहीं रखते। सेफ्टी की बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टैक्सी ड्राइवर्स अपनी जान भी दे चुके हैं, रोज़ी कमाने अपने बच्चे पालते हैं। और दूसरा ये है कि भी इस ट्रेड दे विच और बहुत एक्सपेंसिव है, और जो चार्जेस हैं वो भी मिनिमल है। इनफ फंडिंग नहीं दी गई, और ताकि लोग अपने जो टैक्सी ड्राइवर्स हजरात हैं वो अपनी गाड़ियाँ चेंज नहीं कर सकते, उस फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है उनको। और उसके साथ साथ अगर उनको आप कहा जाए कि ग्रीन चार्जिंग जोन में जाने के लिए उनको आई थिंक इट्स अबाउट 7 to 10 पाउंड के चार्ज भी देना पड़े, तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त ज्यादती है इनके लिए। हम जो है ना वो कैटेगरी के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ ही हैं, उनकी सारी उनकी जो है ना वो हमारी सपोर्ट जो उनके साथ है। रॉसडेल ऑल काउंसलर्स के टैक्सी ड्राइवर्स के नुमाइंदा काउंसलर राना फैसल का कहना था कि ग्रीन एयर जोन के कानून को नाफिज करने के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो नाकाफी है। इस मीटिंग का मकसद टैक्सी ड्राइवरों के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकामी काउंसलर लीडर और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर ऑफिस तक पहुंचाना है। बरतानिया में लागू होने वाले नए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जानते हैं बर्मिंघम में मौजूद 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राजा खावर से। खावर, क्या तफसीलात हैं आपके पास और ड्राइवर हजरात को किस किस्म के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 31 जनवरी तक बरतानिया में ट्रैफिक के हवाले से कुछ नए कवानीन हैं, उनका नफाज होने जा रहा है, जिसका मकसद जो पैदल चलने वाले हजरात हैं, उसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल या घोड़ सवार हैं, उनको किसी भी तरह के हादसात से जो है वो मज़ीद महफूज करना है। जिसके मुताबिक अगर अब आप गाड़ी फुटपाथ पर किसी भी सूरत में पार्क करते हैं या ट्रैफिक में जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनमें जो बॉक्स जंक्शन है उसमें ऐड करते हैं, तो जिस तरह पहले आपको डबल येलो लाइन पर जो है 70 पाउंड तक फ़ाइन का सामना करना पड़ सकता है, इसी तरह इन सूरत हाल में भी आपको जो है वो 70 पाउंड फ़ाइन तक का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप 30 माइल पर आवर वाली रोड पर जाएंगे तो आपके सामने गुजरने वाली जो साइकिल है उससे तकरीबन आपने एक गाड़ी का फासला रखना है, जो कि तकरीबन 1.5 मीटर तक हो सकता है, जबकि
30+ والی سپیڈ جو روڈ ہیں جو ہائی ویز ہیں ان پر گزرتے وقت آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سائیکل موٹر سائیکل یا گھوڑ سوار سے جو آپ کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 2 میٹر تک کا ہونا چاہیے. اگر کوئی سائیکل موٹر سائیکل یا گھوڑ سوار اس کے متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ اگر کمپلین کرتا ہے تو آپ کو ہیوی جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے جو باکس جنکشن یا فٹ پاتھ پر پارکنگ کے حوالے سے جو چارجز تھے وہ برطانیہ کی تقریباً 24 کونسلز میں تھے, مگر اب اس کا جو ہے دائرہ کار بڑھا کر تقریباً 300 کونسل تک محیط کر دیا گیا ہے. جی نیشنل اوورسیز ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ناٹنگھم میں سالانہ گالا ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں برطانیہ بھر سے ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کا مقصد کووڈ پینڈیمک میں ڈاکٹرز کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نیشنل اوورسیز ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ناٹنگھم میں سالانہ گالا ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں مقامی کمیونٹی کے علاوہ مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان برمنگھم سردار عدنان رشید نے خصوصی شرکت کی. کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ آج ہم ڈاکٹرز کی خدمات کے اعتراف میں اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس خطرناک پینڈیمک کے دوران اپنے فرائض انتہائی احسن طریقے سے ادا کیے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. ڈاکٹرز کی انتھک محنت اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور میں ڈاکٹر کاشف احوان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نوٹفا کے پلیٹ فارم سے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا, جس کا مقصد جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے ان کو یہاں کی ان کی خدمات کو سراہنا ہے. اور یہ واقعی یہ بات ہے کہ ان کی خدمات کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے, کیونکہ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں بالخصوص کووڈ کے لیے جس طرح کی خدمات سر انجام دی تو ہم ان کو کووڈ واریر ہی کہیں گے. یہ والا پروگرام اسپیشلی ہم نے پاکستانی ڈاکٹرز جنہوں نے کووڈ کے لیے اپنی لائف لوز کی یا اپنے ان کے اوپر لانگ ٹرم میڈیکل پرابلمز ان کو ہو گئے ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور ہم نے پوری دنیا کو اور اسپیشلی یو کے ڈاکٹرز کو یہ بتایا ہے کہ جو پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے فرنٹ لائن پہ رہ کے پوری کووڈ کے ساتھ فائٹ کیا ہے اور اپنا نام پورے یو کے میں منوایا ہے کہ ہم پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم مریضوں کی صحت کے لیے اپنی لائف کو بھی قربان کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از دا 4th اور 5th ایئر, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ہمیشہ سے نوٹفا نے ڈاکٹرز کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں مطلب ڈنر اور ڈانس وہ تو الگ سے چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ڈاکٹرز کی تنظیم ہے اور فیملی کی تنظیم ہے. کوئی بھی ابھی تک ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو فیملیز کو بھی آگے کرتے ہیں, لیکن یہ خاص طور پر جو ہے فیملیز کو ساتھ دیتے ہیں ان کا. اس سالانہ تقریب کے آرگنائزر ڈاکٹر کاشف چوہان کا کہنا تھا کہ بہت سارے ڈاکٹرز نے فرنٹ لائن پر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور کئی ڈاکٹر خود بھی اس بیماری کا شکار ہوئے. معزز مہمانوں کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں آرائن فاؤنڈیشن یو کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی چیئرمین ارائن فاؤنڈیشن یو کے میاں شاہد فاروق تھے. اس موقع پر تنظیم کے عہدیداروں کا اعلان بھی کیا گیا. نمائندہ 92 نیوز ملک خالد بارسی کی یہ رپورٹ. گلاسکو کے مقامی ریسٹورنٹ میں ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی. خاص طور پر ارائن برادری کی نمایاں سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات تقریب میں موجود رہیں. شرکاء نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر تفصیلی اظہار خیال کیا. اس موقع پر چیئرمین ارائن فاؤنڈیشن میاں شاہد فاروق کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی آج کل نوجوان بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بہت پریشان ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے ارائن فاؤنڈیشن سال میں 2 بڑی تقریبات کا اہتمام کرے گی, جس سے باہمی میل جول اور روابط بڑھیں گے اور کمیونٹی کو درپیش کئی مسائل حل ہوں گے. تقریب کے شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باہمی میل جول وقت کی اہم ضرورت ہے. کورونا کی وبا کے باعث نہ صرف میل جول کم ہوا بلکہ کمیونٹی کے درمیان تقریبات بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں. ان حالات میں کمیونٹی تقریبات کی اشد ضرورت ہے. آج ہم نے ارائن فاؤنڈیشن یو کے گلاسکو کے چیپٹر کو لانچ کیا ہے, جس میں ہم نے چیئرمین, وائس چیئرمین اور اس کے ساتھ باقی کی پوری ٹیم کو لانچ کر دیا ہے. اور ہم نے اپنے جو یعنی کہ جیسے سیکٹری, جنرل سیکٹری, فائنانس سیکٹری سب لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے. ہمارا آج کی میٹنگ بہت کامیاب رہی, جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی لوکل کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. اور اس کے خاص طور پر جیسے ہماری آج کل کی ینگ جنریشن یا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جیسے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی ہم نے اس کو اجاگر کیا گیا تاکہ اس کو ہم جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم ان کو حل کر سکیں. I am actually thankful for the supporters who support me to become a chairman of Ryan Foundation, and I've actually got surprised to be chosen
with bottom of my heart, I will work hard and honestly to promote and help all the community. ਮੈਂ ਰਾਈਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ को इस खिदमत वास्ते सानू चुनिया वा और अल्लाह पाक सानू इस खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत खुशी हुई कि आज मुझे यहाँ पर राइम फाउंडेशन यूके का अजलास हुआ और बहुत अच्छा लगा दोस्तों के साथ, और मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राइम फाउंडेशन यूके की जिन्होंने मुझे ग्लासगो में वुमेन विंग का प्रेसिडेंट बनाया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन सब के साथ मिलकर कम्युनिटी का भरपूर साथ दे सकूँ। राइम फाउंडेशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट मुझे चुना गया और मैं इसका पूरे तहे दिल से अदा करूँगा और पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए और सब कम्युनिटी के लिए ये है कि जो भी मसाइल होगा उसको हम हल कराने के लिए पूरी रहनुमाई करेंगे। मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये काविश करके ये यूनियन इकट्ठी की और लोगों को इकट्ठा किया। इंशाल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तकरीब में राइम फाउंडेशन यूके के चेयरमैन मियां शाहिद फारूक ने ग्लासगो के लिए तंजीम के अहदेदारों का भी ऐलान किया, जिनमें चेयरमैन राइम फाउंडेशन ग्लासगो मियां मोहम्मद रशीद, सीनियर वाइस चेयरमैन मियां सगीर आलम रामे, मोहम्मद जवेद वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी आसम मंजूर चौधरी को मुकर्रर किया गया। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के नायकॉब कार्ड के मसाइल और दीगर इश्यूज के हवाले से बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल सरदार अदनान ने तफसीली इजहार ख्याल किया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनको नायकब के हवाले से स्पेशली वो लोग जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट तो मौजूद है मगर पाकिस्तान में ट्रैवल करने से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, इमरजेंसी की सूरत में ऐसे अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उसका तदारक कैसे मुमकिन है, इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ कौंसल जनरल सरदार अदनान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन मुश्किलात का हल कैसे किया जा सकता है। जी सरदार साहब बताइएगा। जी, ऐसी सूरत में सबसे आसान हल वीज़ा है। जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं या जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए वीज़ा की सहूलत मौजूद है और जब से ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत आई है ये काम बहुत आसान हो गया कि आप अपने घर से बैठे भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह की सिचुएशन आपने एक्सप्लेन की कि इमरजेंसी में जाना पड़ जाए या आफ्टर ऑफिस आवर्स ज़रूरत पड़ जाए इस खिदमत के लिए, तो हमारे पास एक इमरजेंसी नंबर हमने दिया हुआ है जो कि काउंसलेट की वेबसाइट पे है। मेरी तमाम जो वो लोग जो इमरजेंसी में कोई भी मालूमात वीज़ा के अलावा भी जानना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो उस नंबर पे कॉल करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनकी मदद की जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बेस्ट तो यही है कि आपके पास नाइकॉप कार्ड हो तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। नाइकॉप अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए तमाम जो सहूलियात हमारे काउंसलेट में मुयस्सर हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए। आपका डुअल नेशनलिटी और स्पेशली वो लोग जो बरतानिया में मुकीम हैं उनके लिए तमाम तर मालूमात जो हैं हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं। प्लीज़ उसमें जाके विज़िट कीजिए, देखिए और आपके लिए यहाँ पे उसके लिए अप्लाई करना नहायत आसान है। दो तरह से जो यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वो जा सकते हैं पाकिस्तान के, या दो टाइप के वीज़ाज़ हैं, एक फैमिली वीज़ा है और एक दूसरा टूरिस्ट वीज़ा है। फैमिली वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि आपका वहाँ पे फैमिली कनेक्शन हो, आप पहले से पाकिस्तानी रहे हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी हैं या अभी भी डुअल नेशनल हैं, तो आप हमें उसके लिए अपने पुराने पाकिस्तानी होने का सबूत फराहम कर दीजिए तो आपको फैमिली वीज़ा इशू हो जाएगा। बच्चों के लिए
برتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہے، وہ انہوں نے سبمٹ کروانا ہے، اور 18 سال سے کم عمر جو ہیں بچے ہیں ان کے لیے پیرنٹس کا کنسنٹ ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو فیملی کے لیے چاہیے۔ ٹورسٹ ویزا اگر جانا چاہتے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی رابطہ نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، تو ان کے لیے ذرا ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں سے اول تو انویٹیشن ہونا چاہیے پاکستانی کسی کا، جس میں اس کی چند اپنی ضروریات جو ہے ریکوائرمنٹس ہمیں پوری کرنی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں وہاں پہ جو ٹور آپریٹرز ہیں پاکستان میں ان کی طرف سے ایک خط ہوتا ہے، اور یہ رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یہ جو اپلیکنٹ ہے جو سفر کر رہا ہے وہ کہاں ٹھہرے گا اور اس کے کیا پلانز ہیں۔ بریڈ فورڈ میں سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام 23ویں حق 4 یار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ علماء کرام نے خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایمان افروز گفتگو کی۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ بریڈ فورڈ کی فضا حق 4 یار کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام 23ویں عظیم الشان حق 4 یار کانفرنس نے سماں باندھ دیا۔ کانفرنس کا اہتمام جناح مارکی میں کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے سادات کرام، علماء کرام اور عقیدت مندوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر فضا حمد و نعت کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ کانفرنس میں نعت خواں حضرات نے صحابہ کرام کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اس موقع پر پیر عرفان شاہ مشہدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلافت راشدہ کا دور تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ خلفائے راشدین شاہکار رسالت ہیں، ان کی تعلیمات، طرز حکمرانی، افکار و کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اعلامیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے خلاف گستاخی کرنے والوں کا اہل سنت الجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیر عرفان مشہدی کا کہنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اہل بیت اطہار کی محبت اور تعظیم اور تکریم کا درس دیا۔ حق 4 یار کانفرنس سے پیر سید اذکار جلال الدین، پیر سید سلطان مشہدی، پیر سید جواد حیدر شاہ، مفتی محمد بشیر طاہر اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے حق 4 یار کانفرنس کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ خلفائے راشدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دین سے محبت کے جذبے کو آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھا خلیفہ حضرت علی۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ شان والے ہیں، پر ان 4 یاروں کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حق 4 یار کانفرنس عرصہ دراز سے یہاں کراتے رہے، آج بھی اسی حق 4 یار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور پوری دنیا کو بتلایا گیا کہ افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہے۔ عظیم الشان کانفرنس زیر صدارت و قیادت پیر سید علامہ عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی، آپ کے مردین نے، متوسلین نے، عقیدت مندوں نے، نیاز مندوں نے، سنی عوام نے یہ منعقد کی، جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، عوام اہل سنت موجود تھے، جس میں علماء کرام نے عقیدہ اہل سنت، مسلک کے حق اہل سنت وہ بیان فرمایا۔ Today the 21st annual Haq 4 Yar conference was held in Jinnah Marquee in Bradford. The message that was sent out from this conference is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, are a perfect role model of faith for us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him, is the perfect human being, and he was sent as a guide and as a messenger to the whole of humankind, for the whole of mankind, for the whole universe. And his teachings were put into practice by the beloved companions, his beloved companions. This group of beloved blessed people, their lives, the lives they lived according to the teachings that were given to them by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, are worthy of being emulated. This is the message that was given out from this conference. حق 4 یار کانفرنس میں بریڈ فورڈ اور جو گرد و نواح ہے یہاں کے لوگ اور لنڈن سے اور پورے یو کے سے ڈفرینٹ سٹیز سے اسپیشلی اس کانفرنس میں آئے، تو میں خاص طور پر پیر صاحب کے مریدین اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں
اللہ تعالیٰ یہ جو حق چار یار کانفرنس اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق ہے یہ اسی طرح برقرار رہے۔ حق چار یار کانفرنس کے موقع پر سنی جمعیت عوام کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والے علماء کرام، اکابرین اور عقیدت مندوں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ علامہ ساجد شامی، منیر عرفانی، چودھری نعیم اقبال اور دیگر شخصیات نے ایوارڈ وصول کیے۔ آخر میں حق چار یار کانفرنس کا روایتی کیک بھی کاٹا گیا۔ امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کی دعاؤں کے ساتھ یہ عظیم و شان کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ وقار بابر، مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ علی کے پیارے نے یہ بتا دیا ہے فنا اور بقا کیا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں جن کے مسائل حل کرنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ کہنا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ایوب آفریدی کا، جو مدینہ منورہ میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی ایک تقریب سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ مزید احوال عدیل ریاض سے۔ مدینہ منورہ میں پاکستانی کمیونٹی نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ایوب آفریدی کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا، جس میں بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے سعودی عرب میں کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ایوب آفریدی نے کہا کہ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانی وطن عزیز کا قیمتی اثاثہ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے میں آئی ہے، اس نے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایوب آفریدی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے اس موقع پر سفارتی عملے کو کمیونٹی سے بھرپور تعاون کی تلقین کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے، قونصلیٹ یا اسکولوں میں اگر کسی افسر کی شکایت آئی تو وہ ادھر نہیں رہے گا۔ انہوں نے شرکا کو بھی آگاہ کیا کہ سفارتی عملے کے لوگ آپ کے خادم ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو کمیونٹی اوورسیز پورٹل پر اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے، جس کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صالح محمد خان سواتی، سیکرٹری وافدہ حیدر علی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، سعودی عرب۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے دبئی میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں تنظیم کے مزید 2 نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائے گئے اور POC گلوبل کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے حتمی تیاریوں کا جائزہ اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کی حکومت پاکستان سے حل کے لیے لاہ عمل کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مدثر خوشنود۔ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے دبئی میں اجلاس اور پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت تنظیم کے مرکزی چیئرمین میاں طارق جاوید نے کی۔ انہوں نے 2 نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز صہیب عزیز خان اور میاں عاطف جاوید کو POC میں شامل ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر میاں طارق جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی کاوشوں سے اوورسیز کو ووٹ کا حق ملا، اس پر وہ حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین POC میاں طارق جاوید نے حکومت پاکستان کی توجہ اوورسیز پاکستانیوں سے فون پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے حق کے لیے آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی تلقین کی۔ ہم نے لیگل ٹیم کے لیے ایڈوائزر مقرر کیا ہے، ہم نے اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر نیا ہم نے یہاں پہ اناؤنس کیا ہے۔ جب تک اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پہ جو قبضے ہیں وہ ہم نہیں چھڑوا لیتے، جب تک کہ ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دلوا دیتے، اس وقت تک ہماری تنظیم کبھی آرام سے نہیں بیٹھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھیں گے۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے ڈائریکٹرز اور عہدیداران کا کہنا تھا کہ تنظیم دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے چیئرمین میاں طارق جاوید کی قیادت میں کاوشیں جاری رکھے گی۔ تو دیر سو مینی ایشوز جو یہاں پاکستانی فیس کرتا ہے، تو میری یہ گزارش بھی ہوگی پاکستان گورنمنٹ سے کہ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی اے فورم ٹو سپورٹ اس فار دس فار دس ہماری جو کاوش ہے اس میں، تاکہ ہم پراپر طریقے سے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کر سکیں ہر پوڈیم پہ۔ طارق جاوید صاحب نے ڈائریکٹر منتخب کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان اوورسیز گلوبل پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کی ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا ایم یہ ہے کہ ان کی بھرپور طریقے سے اچھے انداز میں
ان کے جو بھی مسائل ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو حل کریں۔ اجلاس میں پی او سی گلوبل کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان دبئی حسن افضل خان ہوں گے۔ پریس کانفرنس اور اجلاس میں تنظیم کے عہدیداران ظہیر احمد، رانا انیس، سید سلیم، عاطف مجید، وقاص گھمن، عمر بلوچ، قاری اسلم سرکانی، خالدہ بخاری، عید محمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔